افغانستان میں آج صبح ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ جھٹکے زوردار تھے، جس کی وجہ سے ملک کے کئی علاقوں میں لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 5.9 بتائی جا رہی ہے۔ اس کا اثر صرف افغانستان تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ شمالی ہندوستان کے جموں کشمیر تک جھٹکے محسوس کیے گئے۔ الصبح زمین کے لرزنے سے لوگ بیدار ہو گئے اور فوراً گھروں سے باہر نکل آئے۔ کئی علاقوں میں افراتفری کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ ہریانہ کے 9 ضلع علاقے میوات کے فیروزپور جھرکا میں آج سے 3 روزہ تبلیغی جماعت کے جلسے کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس میں جماعت کے امیر مولانا سعد بھی شرکت کریں گے۔ اس میں مختلف ریاستوں کے تقریباً 15 لاکھ لوگوں کے شریک ہونے کا امکان ہے۔ جلسے کو لے کر انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے اور ساتھ ہی مقامی لوگوں سے بھی تعاون طلب کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے اراکین نے بتایا ہے کہ جلسے کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ کمیٹی کے مطابق تقریباً 21 ایکڑ زمین پر پنڈال لگایا گیا ہے، جبکہ 100 ایکڑ سے زیادہ زمین کو بیٹھنے کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک نظام کے لیے شہر کے سبھی اطراف میں 20 ایکڑ پارکنگ بنائی گئی ہے۔ جلسے گاہ کے آس پاس آمد و رفت کی سبھی سرگرمیوں کو بند رکھا جائے گا، صرف پیدل ہی لوگ آ سکیں گے اور جا سکیں گے۔ پنڈال کے باہر ٹریفک کو لے کر پولیس کے جوان بھی تعینات کیے جائیں گے۔ پنڈال کے اندر کا انتظام جماعت سے جڑے رضاکار سنبھالیں گے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا اور بعض غیر مصدقہ ذرائع سے خبر گردش کر رہی تھی کہ حکومت 2000 روپے سے زیادہ کے UPI ٹرانزیکشن پر GST عائد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تاہم مرکزی حکومت نے ان تمام خبروں کو مسترد کر دیا اور واضح طور پر انہیں غلط، گمراہ کن اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ وزارت فائنانس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے سامنے UPI لین دین پر GST عائد کرنے سے متعلق کوئی تجویز فی الحال زیر غور نہیں ہے۔ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کی افواہوں پر یقین نہ کریں اور وہ صرف مستند اور سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے وزارت نے کہا کہ UPI ایک ایسا نظام ہے جو ڈیجیٹل لین دین کو آسان اور مفت بناتا ہے اور اس وقت UPI پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی لاگو نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مرچنٹ یا صارفین پر کسی قسم کا اضافی چارجز نہیں لیا جاتا۔ جعلی تصویر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ری پوسٹ کرنے کے الزام میں پولیس تحقیقات کا سامنا کر رہی تلنگانہ کی خاتون IAS آفیسر سمیتا سبروال نے پولیس نوٹس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ نوٹس 12 اپریل کو گچی کے اراضی سے متعلق معاملے میں جاری کی گئی تھی اور اس پر انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ سمیتا سبروال نے کہا کہ انہوں نے پولیس سے مکمل تعاون کیا ہے اور بطور قانون کی عزت کرنے والی شہری پولیس کی جانب سے کیے گئے تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جس پوسٹ کو انہوں نے صرف ری پوسٹ کیا وہی پوسٹ 2000 دیگر افراد نے بھی شیئر کی، تو کیا ان سب پر بھی ایسی ہی کارروائی کی جا رہی ہے؟ کیا قانون سب کے لیے برابر ہے یا صرف چنندہ افراد کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ واضح ہے کہ سمیتا سبروال نے سوشل میڈیا پر گچی بولی میں جنگلی جانوروں کی حالت کے بارے میں ایک جعلی تصویر شیئر کی تھی، جس پر پولیس نے انہیں نوٹس جاری کیا۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے نتائج جاری کرنے کی تاریخ کا کر دیا اعلان۔ 22 اپریل کو نتائج کیے جائیں گے جاری۔ ریاست میں انٹر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات 5 سے 25 مارچ تک منعقد کیے گئے تھے، جن میں تقریباً 9,96,971 طلبہ نے شرکت کی تھی۔ امتحان لکھنے والے طلبہ نتائج کے اعلان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس دوران انٹر امتحانی پرچوں کی جانچ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ حکام کے مطابق جوابی پرچوں کی دوسری مرتبہ ویریفیکیشن بھی مکمل کر لی گئی ہے اور مارکس کی کمپیوٹرائزیشن کا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے میں تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے انٹر کے نتائج کی تاریخ کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اب انٹرمیڈیٹ کے نتائج 22 اپریل کو صبح 11 بجے جاری کیے جائیں گے۔ یہ نتائج نامپلی میں واقع انٹرمیڈیٹ بورڈ کے دفتر میں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا جاری کریں گے۔ راجستھان کے شہر اجمیر میں واقع خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی درگاہ کو لے کر چل رہے تنازع میں آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ہندو سینا کی طرف سے داخل اس مقدمے میں، جس میں درگاہ کو قدیم شیو مندر قرار دیا گیا ہے، مرکزی حکومت نے سخت موقف اپناتے ہوئے مقدمہ خارج کیے جانے کی سفارش کی ہے۔ یہ سفارش 19 اپریل کو اجمیر کی ضلع عدالت میں ہونے والی سماعت کے دوران مرکزی حکومت کے اقلیتی امور کی وزارت کی طرف سے دی گئی۔ وزارت نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ ہندو سینا کی طرف سے دائر کیا گیا مقدمہ قانونی طور پر ناقابل سماعت ہے اور اس میں کوئی معقول بنیاد موجود نہیں ہے جس پر عدالت غور کرے۔ وزارت نے مزید کہا کہ مقدمہ صرف عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے داخل کیا گیا ہے اور اس کا کوئی آئینی یا قانونی جواز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزارت نے اس بات پر بھی اعتراض کیا ہے کہ مقدمے میں حکومت ہند کو فریق نہیں بنایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انگریزی میں دائر مقدمے کا درست ہندی ترجمہ بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔
तेलंगाना बीजेपी के अंदर नाराजगी फिर से उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह, जिन्होंने हालिया दिनों में पार्टी क़ियादत पर खुलेआम तनकीद की, मरकजी वजीर और रियासती बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी की सदारत में होने वाले हैदराबाद बल्दियाती एमएलसी इंतखाबात के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के लिए बुलाई गई एक अहम मीटिंग का बाइकआउट किया। बेगमपेट के हरिता प्लाजा में मुनक़िदा इस मीटिंग में अरकान पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। ताहम राजा सिंह, जो हैदराबाद में पार्टी के वाहिद एमएलए हैं, वादे तौर पर गैर हाजिर रहे, जिसने किशन रेड्डी की क़ियादत और इख्तिलाफी धड़ों के दरमियान अंदरूनी कशमकश के बारे में दोबारा बहस शुरू कर दी। जरदराबाद के पेट बशीराबाद के दौलापल्ली इलाके में जुमे की शब एक ज़ेर तामीर हमा मंजिला इमारत की दीवार गिरने से एक मजदूर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक महलूक की शनाख्त 55 साला चिन्नैया के तौर पर की गई है। वो दीगर मजदूरों के साथ तामीराती मकाम पर काम कर रहा था कि यह हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक इमारत की तामीर का काम हाल ही में शुरू किया गया था। चिन्नैया एक नई तामीर शुदा कंपाउंड वॉल के करीब काम कर रहा था कि अचानक दीवार मुनहदिम हो गई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसके साथ ही मजदूरों ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। पेट बशीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बीआरएच के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने अपने फार्म हाउस पर ज़िले वरंगल के पार्टी कायदीन बशमूल ख़वातीन कायदीन का इजलास तलब करके 27 अप्रैल को वरंगल के इरका तुर्ती में मुनक़िद होने वाले पार्टी के सिल्वर जुबली जलसे आम की तैयारियों का जायज़ा लिया और पार्टी कायदीन को जलसे आम में ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम करने और जलसे आम की कामयाबी में हिस्सेदार बनाने पर जोर दिया। इस इजलास में बीआरएस की एमएलसी के कविता, मुत्तहिदा ज़िले वरंगल की नुमाइंदगी करने वाले पार्टी कायदीन और पार्टी के खातून कायदीन और दूसरों ने शिरकत की। केसीआर ने कहा कि पार्टी की सिल्वर जुबली तक़रीब को कामयाब बनाने बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं और पार्टी के कायदीन व कारकुनों में सिल्वर जुबली तक़ारीब के ताल्लुक़ से नया जोश व खरोश पाया जाता है। तेलंगाना एफसेट साल 2025 इम्तिहानात का शेड्यूल कर दिया गया जारी। तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी दाखिलों से मुतालिक कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान का शेड्यूल जारी हो चुका है। टीजी एफसेट साल 2025 एंट्रेंस इम्तिहानात का 29 अप्रैल को आगाज़ होगा। सदरनशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने बताया है कि 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसी इम्तिहानात होंगे। सुबह 9 बजे तक 12 बजे दिन पहला सेशन होगा, जबकि 3 बजे से 6 बजे दूसरा सेशन होगा। एग्रीकल्चर और फार्मेसी इम्तिहानात के लिए हॉल टिकट्स 19 अप्रैल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग इम्तिहानात 2 से 4 मई तक मुनक़िद होंगे। इंजीनियरिंग इम्तिहानात के लिए 22 अप्रैल से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। पहले सेशन सुबह 7:30 से, जबकि दूसरा सेशन 1:30 से शुरू होगा। JNTU डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया है कि एंट्रेंस इम्तिहानात के लिए 1 मिनट के क़वाइद पर अमल होगा। तलबा की जानिब से 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि अभी तक इंजीनियरिंग के लिए 2,19,420 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। एग्रीकल्चर और फार्मेसी के लिए 86,101 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की है। दोनों मिलाकर 2,53,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। तेलंगाना भर में इम्तिहानी मराकिज़ को 16 जोन्स में तकसीम किया गया है। एग्रीकल्चर और फार्मेसी इम्तिहानात के लिए 112 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जबकि इंजीनियरिंग इम्तिहानात के लिए जुमला 124 इम्तिहानी मराकिज़ हैं। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं।